50 کی دہائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ بہار کے رخصت کے ساتھ ہی موسم گرما کی آمد نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں میں شمال وسطی پنجاب کے علاقے نور پور تھل ضلع خوشاب کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ اس تھانے کا انتظام و انتظام سنبھالے ابھی مجھے صرف 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ بالفاظ دیگر اس علاقے میں ابھی نیا ہی تھا، تاہم اس خطے اور وہاں بسنے والے لوگوں کے مزاج سے میں پہلے ہی بخوبی آگاہ تھا، اس لیے وہاں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایک روز میں حسب معمول تھانے میں روزمرہ کے کام نمٹا رہا تھا کہ اپنے کمرے میں باہر برآمدے میں مجھے کچھ شور سنائی دیا۔ میز پر پھیلے ہوئے کاغذات سے توجہ ہٹا کر بے اختیار میں نے بیرونی دروازے کی جانب قدم بڑھایا تو فوراً اس شور شرابے کی وجہ میرے سامنے آ گئی۔ چند افراد میرے کمرے میں داخل ہوئے اور کانسٹیبل کے روکنے کے باوجود وہ سیدھا میرے پاس پہنچ گئے۔ کانسٹیبل بے بسی سے ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ آنے والوں کی تعداد 5 تھی۔ میں نے پہلی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ ان میں سے 3 جابر اور 2 مجبور تھے۔ جابر افراد میں سے ایک شخص صاحب حیثیت اور خاصا ٹھیکیدار دکھائی دیتا تھا، باقی 2 افراد اس کے نمک خوار اور جانثار دکھائی دیتے تھے۔ مجبور افراد میں سے ایک کی عمر لگ بھگ تقریباً 35 سال تھی، دوسرا ایک بچہ تھا جس کی عمر کا اندازہ میں نے 12 سال کے قریب لگایا تھا۔ صاحب ثروت شخص نے دونوں چمچوں نے مجبور افراد کو گریبانوں سے پکڑ رکھا تھا اور تقریباً دھکیلتے ہوئے وہ انہیں میرے کمرے میں لے کر آئے تھے۔ میں نے باروب آواز میں پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ صاحب حیثیت شخص نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ تھانے دار صاحب، آپ اس علاقے میں نئے آئے ہیں، اس لیے مجھے پہچانتے نہیں۔ میں نور پور تھل کا ایک بااثر شخص ہوں، پورا علاقہ مجھ سے واقف ہے۔ میرا نام ملک فیروز عالم ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ مونچھوں پر تاؤ دینے لگا اور مجھے اس کا یہ انداز خاصا ناگوار گزرا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ ملک فیروز عالم، بااثر شخصیت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بے بس افراد کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے پھرو۔ یہ سب کیا چکر ہے؟ اوہ! ملک فیروز نامی اس شخص نے ستم رسیدہ شخص اور 12 سالہ بچے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ ان دونوں کو بے بس اور معصوم سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا کہ کیا کیا ہے انہوں نے میرے اکلوتے بیٹے کو غائب کیا ہے، ملک فیروز نے بتایا اور خونخوار نظروں سے ان دونوں مفلوک حال افراد کو دیکھنے لگا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا تھانے دار صاحب، وہ شخص سہمے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ میں اور میرا بیٹا بے گناہ ہیں۔ ملک صاحب خواہ مخواہ ہم پر شک کر رہے ہیں۔ ان کے بیٹے کی گمشدگی میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں اور ہم بڑی سے بڑی قسم کھانے کو بھی تیار ہیں۔ ملک فیروز نے گرجدار آواز میں کہا کہ تھانے دار صاحب، آپ ان دونوں باپ بیٹوں کو حوالات میں بند کر دیں، جب چترول ہوگی تو سب قبول کر لیں گے۔ میں نے ملک فیروز کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا کہ ملک صاحب، آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ تھانے میں۔ اس نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا۔ اس تھانے کا تھانے دار کون ہے؟ ظاہر ہے تھانے دار آپ ہی ہیں۔ اس کی الجھن بدستور قائم تھی۔ میں نے کہا تو پھر تھانے داری بھی مجھے ہی کرنے دیں، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کس کو حوالات میں بند کرنا ہے اور چترول کا مستحق کون ہے۔ میرے لہجے کی سختی نے اسے سلگا دیا۔ تپتے ہوئے انداز میں بولا کہ شاید آپ کو میری طاقت اور حیثیت کا اندازہ نہیں ہے، اسی لیے آپ اس لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ پہلے کبھی تھانے دار نے ملک فیروز عالم کے سامنے اس طرح کی گفتگو نہیں کی۔ ملک فیروز عالم، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا کہ میں دوسرے تھانے داروں سے بہت مختلف ہوں۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں خالص تھانے دارانہ لہجے میں ہی بات کرتا ہوں۔ اوہ، تو آپ بھی ملک ہیں؟ وہ قدرے نرمی سے بولا۔ میں پہلے تھانے دار ہوں، بعد میں ملک صفدر حیات۔ آپ تھانے دار ہیں، اس لیے میں ان کمبختوں کو آپ کے پاس لایا ہوں۔ ملک فیروز عالم کا انداز دوستانہ ہو گیا۔ میں فوری طور پر نہ سمجھ سکا کہ یہ میرے ملک ہونے کا اثر تھا یا میرے تھانے دارانہ روب داب نے اسے نرمی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ میری پوری بات سنیں گے تو صورتحال آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا کہ پوری بات کیا ہے؟ پوری بات کچھ نہیں ہے جی، بچے نے فریادی لہجے میں کہا۔ ملک صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ان کا بیٹا منصور میرے ساتھ کھیلتا ضرور ہے، لیکن میں نے یا میرے باپ نے اسے غائب نہیں کیا۔ رب کی قسم ہم بے قصور ہیں، بچے کے باپ نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں نے سپاہی سے کہا کہ وہ باپ بیٹے کو دوسرے کمرے میں لے جائے۔ سپاہی نے میری بات پر عمل کیا اور اس کے بعد ملک فیروز کے حواریوں سے میں نے کہا کہ تم دونوں باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو۔ انہوں نے اپنے ولی نعمت کی جانب اجازت طلب نظروں سے دیکھا تو ملک فیروز نے کہا کہ جاؤ۔ وہ دونوں خاموشی سے میرے کمرے سے باہر نکل گئے تو میں نے ملک فیروز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ملک صاحب، اب آپ اطمینان سے بیٹھ کر مجھے پوری تفصیل سنائیں۔
وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ کے اور اپنا بھرپور تعارف کروانے کے بعد اس نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ملک فیروز نور پور تھل کی ایک جانی پہچانی شخصیت تھا۔ وہ بنیادی طور پر ایک کاروباری آدمی تھا، تاہم زمیندار کی حیثیت سے بھی وہ بااثر تھا۔ نور پور تھل میں شاید ہی مال و دولت میں اس کا کوئی ثانی ہو۔ وہ اس زمانے میں بلا شبہ لاکھ پتی تھا، آج کل کے حساب سے ارب پتی سمجھ لیں۔ ملک فیروز کی صرف ایک اولاد تھی، لگ بھگ 10 سالہ بیٹا ملک منصور عالم۔ منصور عالم بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ فیروز کی شادی کو 23 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، یعنی منصور شادی کے 20 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ اللہ کی جانب سے انسانوں کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی آزمائشیں ہیں مال اور اولاد، اور عموماً انسان ان دونوں کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اکثر اوقات جائز اور ناجائز کی تمیز بھی کھو بیٹھتا ہے، اور اس کڑے امتحان میں سرخرو ہونا جان جوخم کا کام ہے۔ ملک فیروز کا اکلوتا لخت جگر ملک منصور گم ہوا تو وہ اس کے حصول کے لیے اپنی دولت کو پانی کی مانند بہانے کو تیار تھا، تاہم اس کا شک انہی 2 افراد پر تھا، 35 سالہ مسکین صورت عبدالوہاب اور اس کا 12 سالہ آفتاب بیٹا پپو، اس کی دانست میں منصور کو غائب کرنے کے ذمہ دار تھے۔ واقعات کے مطابق گزشتہ روز گمشدہ منصور آخری مرتبہ پپو کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب وہ خاصی دیر تک گھر واپس نہ پہنچا تو ملک فیروز کو تشویش نے آ گھیرا اور وہ اپنے بیٹے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ آفتاب اور پپو سے بھی سخت پوچھ تاچھ کی گئی، مگر منصور کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ تلاش میں ناکامی کے بعد ملک فیروز آفتاب اور اس کے باپ عبدالوہاب کو اپنے گمشاتوں کے ذریعے دھکیلتا ہوا اپنے گھر لے گیا، جہاں انہیں زد و کوب بھی کیا اور بڑی بڑی دھمکیاں بھی دی تاکہ وہ اس کے بیٹے کے بارے میں زبان کھول دے، لیکن کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہو سکا، اور ہر طرف سے مایوس اور ناکام ہونے کے بعد ملک فیروز عبدالوہاب اور پپو کو میرے پاس تھانے لے آیا تھا۔ ملک صاحب، میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے فیروز عالم کو مخاطب کیا، آپ نے جو واقعات بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں کسی بھی طور پر پپو یا اس کا باپ عبدالوہاب قصوروار نظر نہیں آتے۔ جناب، آپ ان مسکین صورت لوگوں کی چال بازیوں کو نہیں سمجھتے، ملک فیروز نے کہا۔ یہ جتنے سیدھے نظر آتے ہیں اتنے ہوتے نہیں ہیں۔ آپ نے گزشتہ رات انہیں خوب ڈرایا دھمکایا ہے، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، اور ہماری زبان میں ان کی خاطر تواضع بھی کی ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ باپ بیٹا کوئی منجے ہوئے عادی مجرم ہیں جو سختیاں برداشت کر رہے ہیں مگر زبان کھولنے کا نام نہیں لیتے۔ وہ قدرے بیزاری سے بولا، آپ نے تو خام خواہ بال کی کھال کھینچ رہے ہیں ملک صاحب، میں نے پچھلی رات سے ان سے صرف پوچھ گچھ کی ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کی زور زبردستی نہیں کی، اس لیے کچھ اگلوانے میں ناکام رہا ہوں۔ آپ نے اپنے مخصوص انداز میں کوشش کریں گے تو یقیناً کامیابی ہوگی۔ مجھے جو کرنا ہوگا وہ میں ضرور کروں گا، میں نے کہا۔ آپ ان دونوں کے خلاف کسی قسم کی اگر رپورٹ درج کروانا چاہتے ہیں۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں ملک صاحب، فیروز عالم نے قدر خفگی امیز انداز میں کہا۔ میں آپ کو بتا تو چکا ہوں کہ میرے بیٹے منصور کے غیاب میں ان دونوں کا ہاتھ ہے، آپ اسے سیدھا سیدھا اغوا بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے تیز نظر سے فیروز عالم کو گھورا اور پوچھا کہ وہاب اور پپو کی آپ سے یا آپ کے بیٹے سے کوئی دشمنی ہے ملک صاحب؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ گڑبڑا کر بولا۔ میں نے سوال کیا کہ آپ سے ان کی کوئی چکلش؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ تو پھر وہ آپ کے صاحبزادے کو کیوں اغوا کریں گے؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا کہ ملک صاحب، اگر منصور عالم کو انہوں نے غائب نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے، میں نے قدر سنجیدگی سے کہا، اور اس کا جواب تلاش کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقع سے میں نے اضافہ کیا کہ ملک فیروز عالم، میں صرف فی الحال یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کے اغوا میں ان دونوں باپ بیٹے پر شک کر رہے ہیں تو اس شک کی کوئی معقول وجہ؟ میرے شک کرنے کی وجہ تو یہی ہے کہ منصور آخری مرتبہ پپو کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ آپ کی پوچھ گچھ کے جواب میں پپو نے اس سلسلے میں آپ کو کیا بتایا؟ کچھ بھی نہیں، وہ قدرے غصیلے لہجے میں بولا۔ وہ مسلسل اپنی لا علمی کا اظہار کرتا ہے۔ کہ آپ نے ان کے گھر کی تلاشی لی تھی؟ بالکل لی تھی، وہ جلدی سے بولا، مگر وہاں سے منصور برآمد نہیں ہوا۔ میں نے کہا، دیکھیں ملک صاحب، مجھے آپ کے بیٹے کی گمشدگی کا دلی افسوس ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی بازیابی کے لیے میں حتی الامکان کوشش کروں گا، لیکن اس سلسلے میں جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کچھ کرنے سے پہلے عبدالوہاب اور اس کے بیٹے آفتاب سے کڑی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ ان دونوں کو یہاں بلا لیں۔ نہیں، میں آپ کی موجودگی میں ان سے سوال جواب نہیں کرنا چاہتا، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔
آپ تھوڑی دیر کے لیے بائیں برآمدے میں جا کر بیٹھیں۔ اس نے ناگواری امیز نظر سے مجھے دیکھا مگر کسی قسم کی مزاحمت کا مظاہرہ کیے بغیر وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے کانسٹیبل کو اندر بلایا اور کہا کہ شیر محمد ذرا ان باپ بیٹے کو میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ شیر محمد یہ سر کہہ کر جانے لگا تو میں نے آواز دے کر اسے روک لیا اور کہا کہ ان کو باری باری میرے پاس لانا۔ پہلے کس کو لاؤں جناب؟ عبدالوہاب کو۔ اوکے سر، وہ سلوٹ مارتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبدالوہاب میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ معافی چاہیے کے انداز میں باندھ رکھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر خوف و ہراس نے ڈیرا جما رکھا تھا اور سراپا فریاد نظر آتا تھا۔ جو کانسٹیبل اسے لے کر آیا تھا وہ اس کے عقب میں اٹینشن کھڑا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو مخاطب کرتے ہوئے روبدار لہجے میں کہا، شیر محمد، میرے سوال کے جواب میں اگر عبدالوہاب نے کسی قسم کی ہیرا پھیری سے کام لیا تو تم اسے ضرور یاد دلانا کہ یہ اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا شیر محمد؟ جی ملک صاحب، بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں۔ کانسٹیبل کچھ اور مستعد ہو گیا۔ آپ فکر نہ کریں، میرے ہاتھ میں بڑا کرنٹ ہے۔ پھر اس نے باقاعدہ ہاتھ کو فضا میں بلند کر کے مارنے کا اشارہ دیا۔ عبدالوہاب نے سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور کمزور سی آواز میں گویا ہوا کہ تھانے دار صاحب، ہم بالکل بے قصور ہیں۔ پتہ نہیں ملک صاحب ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں۔ اگر تم بے قصور ہو تو تمہیں ڈرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا کہ میں جو کچھ بھی پوچھوں مجھے اس کا سیدھا اور سچا جواب چاہیے۔ یاد رکھو، جھوٹ بولنے والوں کی میں کھال تک کھنچوا لیتا ہوں۔ مائی باپ، میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ کھکھیائے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے پوچھا کہ تم کام کیا کرتے ہو عبدالوہاب؟ جی میری کرانے کی چھوٹی سی دکان ہے، اس نے بتایا، بلکہ دکان گھر کے اندر ہی ہے۔ تمہارے گھر کے کتنے افراد ہیں؟ اس نے انگلیوں پر گنتے ہوئے جواب دیا کہ میں، میری گھر والی جمیلہ، میرا بیٹا پپو اور چھوٹی کی بیٹی آفتہ، بس یہی کل 4 افراد ہیں میرے کنبے کے۔ تمہارا بیٹا آفتاب عرف پپو کون سی جماعت میں پڑھتا ہے؟ وہ اسکول نہیں جاتا جناب۔ پھر؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ کیا سارا دن کھیل کود اور آوارہ گردی میں گزارتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں تھانے دار صاحب، پپو میرے ساتھ دکان پر بیٹھتا ہے۔ اگر وہ دکان پر بیٹھتا ہے تو وہ اسکول کیوں نہیں جاتا؟ عبدالوہاب نے جواب دیا کہ میری تو یہی خواہش تھی کہ پپو پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے، لیکن پڑھائی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے اسے دکان پر بیٹھانا شروع کیا ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے۔ جب میں دکان بند کرتا ہوں تو پپو کھیلنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ عبدالوہاب، ملک فیروز عالم تمہارے خلاف اپنے بیٹے کے اغوا کی رپورٹ درج کروانا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گمشدہ منصور کل آخری مرتبہ تمہارے بیٹے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اگر تم منصور کی گمشدگی کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو سچ بتا دو۔ میں تمہارے تعاون کے نتیجے میں نرمی برتنے کی کوشش کروں گا، ورنہ تم سمجھ لو کہ تم دونوں باپ بیٹا سیدھے جیل جاؤ گے۔ اس نے میز کے نیچے سے ہی میرے قدموں کو چھوتے ہوئے کہا کہ تھانے دار صاحب، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ہماری بھلا منصور سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے کہ ہم ان کے خلاف سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں بھولے سے مجھ سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے۔ منصور کے اغوا یا گمشدگی میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھانے دار صاحب۔ میں اس بات کا یقین دلانے کے لیے آپ کے سامنے بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ قسم کھانے کا ذکر وہ پہلے بھی کر چکا تھا۔ ویسے بھی مجھے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ عبدالوہاب واقعی منصور کی گمشدگی میں ملوث نہیں۔ مجرموں اور قصورواروں کو تو میں پہلی نظر میں ہی تاڑ جاتا ہوں۔ عبدالوہاب کا شمار ایسے افراد میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میری اس ساری کوشش کا مقصد صرف یہ تھا کہ ممکن ہے اس پوچھ گچھ کے نتیجے میں کوئی ایسا اشارہ مل جائے جس کی مدد سے منصور عالم کا سراغ لگایا جا سکے۔ میرے اشارے پر کانسٹیبل شیر محمد عبدالوہاب کو میز کے نیچے سے کھینچ کر باہر نکال چکا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا کہ عبدالوہاب، اگر بعد میں یا کسی بھی مرحلے پر یہ ثابت ہو گیا کہ تم نے اپنے بیان میں کوئی گڑبڑ کی ہے یا غلط بیانی سے کام لیا ہے تو پھر جو تمہارا حشر میں کروں گا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ میری بوٹی بوٹی کروا دیں، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ اگر میں نے آپ سے جھوٹ بولا تو آپ میرے ساتھ اس سے بھی بدترین سلوک کریں جناب۔ اس کے لہجے کی سچائی نے میرے یقین کو مزید پختہ کر دیا کہ وہ بے گناہ تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے عبدالوہاب، اگر تم واقعی بے قصور ثابت ہوئے تو تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، لیکن اس دوران تم علاقے سے باہر نہیں جاؤ گے اور صبح شام تھانے آ کر حاضری لگاؤ گے۔ ٹھیک ہے جناب، میں ایسا ہی کروں گا، وہ قدرے مطمئن انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا کہ تم اپنی دکان دن میں کتنے بجے بند کرتے ہو؟ لگ بھگ 2 بجے۔
اور دوبارہ کتنے بجے کھولتے ہو؟ 1 گھنٹے کے بعد، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا کہ یعنی کم و بیش 3 بجے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے مزید کہا، اور اس دوران میں پپو کھیل کود سے جی بہلاتا ہے، کیوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جناب۔ اب تک کے حالات سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ گمشدہ منصور گزشتہ روز 2 اور 3 بجے کے درمیان ہی آخری مرتبہ پپو کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ وہ اپریل کی آخری تاریخیں تھیں یا مئی کا پہلا ہفتہ، تاہم ان دنوں دوپہریں خاصی تپش زدہ ہوتی تھیں اور ہر چیز کو جھلسانے کی پوری اہلیت رکھتی تھیں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر عبدالوہاب کو غلط بیانی کے سنگین نتائج سے آگاہ کیا، پھر دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور اس کے بیٹے آفتاب عرف پپو کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس مرتبہ جب کانسٹیبل مطلوبہ بچے کو لے کر میرے کمرے میں آیا تو میں نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ میں پپو سے بالکل علیحدگی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ پپو لگ بھگ 12 سال کا ایک عام سا بچہ تھا، مجھے اس میں کوئی نمایاں یا امتیازی بات نظر نہ آئی۔ میں نے اسے اپنی میز کے سامنے بچھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے میرا چہرہ تکنے لگا۔ میں نے ایک مختلف زاویے سے پوچھ گچھ کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات اور جسمانی حرکات و سکنات سے خاصا خوفزدہ دکھائی دیتا تھا۔ تانے کا اپنا ایک الگ ہی تاثر ہوتا ہے، پھر میرا مسلسل گھورنا بھی اسے بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا تو وہ بے بسی سے بولا اور اس کا انداز رونے والا تھا۔ تھانے دار صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا جناب۔ میں جانتا ہوں تم نے کچھ نہیں کیا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی؟ وہ حیرت زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہاں بیٹے، میں نے کہا کہ تمہیں کسی طرح کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم بے قصور ہو، منصور کی گمشدگی میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں، ملک فیروز عالم تم پر خامخواہ شک کر رہا ہے۔ میرے ٹھنڈے لہجے نے اس پر گہرا اثر کیا، اس کا اعتماد لوٹ آیا۔ تھوڑی دیر پہلے جو وہ خاصا ہراساں اور خوفزدہ نظر آ رہا تھا، مگر اب اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ بے یقینی سے انداز میں گویا ہوا، کیا آپ کو واقعی میری بے گناہی کا یقین ہے تھانے دار صاحب؟ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں نے نرم لہجے میں کہا۔ پھر آپ نے مجھے اور میرے ابا کو تھانے میں بند کیوں کر رکھا ہے؟ پپو نے پرتشویش لہجے میں استفسار کیا۔ مصلحت کی بنا پر، میں نے ملائمت سے کہا۔ مجھے تو پتہ ہے کہ تم دونوں باپ بیٹے نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن تمہیں بے گناہ ثابت بھی تو کرنا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے تم دونوں کا تعاون درکار ہے۔ عبدالوہاب نے بھرپور تعاون کیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ نرمی کا یہ رویہ پپو پر مثبت اثرات مرتب کرے گا، اور اگر وہ واقعی منصور کی گمشدگی کے بارے میں جانتا ہوگا تو چھپانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور یہی میرا مقصد بھی تھا۔ میرا سالہ سال کا تجربہ ہے کہ محبت، نرمی اور ہمدردی میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ پپو کی بے یقینی پوری طرح سے رفع نہیں ہوئی تھی۔ الجھن امیز لہجے میں بولا کہ کیا آپ سچی مچی ہم دونوں کو چھوڑ دیں گے تھانے دار صاحب؟ بالکل چھوڑ دوں گا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ وہ بے تابی سے بولا، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہی جو تمہارے باپ نے کیا ہے۔ میں نے کہا، میں جو بھی سوال کروں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ میں اتنا سا بھی جھوٹ نہیں بولوں گا جناب۔ اس نے انگشتِ شہادت کو انگوٹھے کے ساتھ ملاتے ہوئے مخصوص انداز میں اشارہ کیا۔ میں نے گھما پھرا کر سوالات شروع کر دیے کہ آفتاب عرف پپو، تم اسکول کیوں نہیں جاتے؟ جناب، پڑھائی میں میرا دل نہیں لگتا، وہ بیزاری سے بولا۔ میں نے کہا کہ تمہارا باپ تو تمہیں کوئی بڑا آدمی بنانا چاہتا ہے، لیکن تم نے اس کی آس اور امید کو پانی میں ڈال دیا ہے۔ بڑے نالائق بچے ہو تم، کیا ساری عمر کریانے کی دکان ہی چلاتے رہو گے؟ جناب، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی، وہ سادگی سے بولا۔ مجھے پتہ ہے، میرا دادا بھی ساری عمر یہی دکان چلاتا رہا تھا۔ دادا کے مرنے کے بعد ابا نے، اور پھر ساری عمر اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ میں تو اپنے باپ دادا کے کام کو آگے بڑھا رہا ہوں جناب۔ میں متعلقہ موضوع کی طرف آ گیا اور پوچھا کہ پپو، تمہارے باپ نے مجھے بتایا ہے کہ تم روزانہ دوپہر کو 1 گھنٹہ کھیل کود میں گزارتے ہو۔ بس جی، یہی فارغ وقت ملتا ہے۔ تم عموماً کون سا کھیل کھیلتے ہو؟ بہت سارے جناب، وہ جلدی سے بولا۔ مثلاً کون سے؟ اور کل تم منصور کے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہے تھے؟ کیا تم روزانہ منصور کے ساتھ کھیلتے ہو؟ روزانہ تو نہیں، لیکن زیادہ تر۔ منصور کیا تمہارا پکا دوست ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ جناب، وہ تو بڑے باپ کا بیٹا ہے، دوستی بھی اپنی حیثیت کے لوگوں سے کرتا ہے۔ میرے ساتھ تو کھیل لیتا ہے اور یہی بہت ہے۔ ویسے ہے بہت بے ایمان، ہر کھیل میں جھگڑا ضرور کرتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ پپو، ذرا سوچ کر بتاؤ، کل تم نے آخری مرتبہ منصور کو کہاں دیکھا تھا؟ وہ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولا کہ جناب، کل ہم سب بچے کھیل رہے تھے کہ اچانک ہمیں اپنا کھیل ادھورا چھوڑنا پڑا۔ وہ کیوں؟ میں اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔
پپو نے بتایا وہ اس لیے جناب کہ جس میدان میں ہم کھیل رہے تھے وہاں مداری آ گیا تھا اور ہم اپنا کھیل بھول کر اس کا تماشا دیکھنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے کہا کہ پپو میں نے تم سے پوچھا تھا کہ آخری مرتبہ منصور کو تم نے کہاں دیکھا تھا اور تم مداری اور کھیل تماشے کا ذکر لے بیٹھے ہو۔ میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں جناب، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ میں نے منصور کو آخری مرتبہ مداری کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ منصور مداری کے ساتھ کس قسم کی باتیں کر رہا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ پپو نے بتایا کہ وہ مداری کبھی کبھار مہینے میں ایک آدھ مرتبہ ہمارے علاقے میں آتا ہے، اس لیے ہم سب بچے اس کے کھیل تماشوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ اس کے پاس ایک بندر، ایک بکری اور ایک کتا ہوتا ہے۔ وہ ڈگڈگی بجاتے ہوئے ان جانوروں کو مختلف کرتب دکھانے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مختلف چیزیں غائب کرنے کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ بچے بہت شوق سے وہ کرتب بازی دیکھتے ہیں۔ پپو نے ذرا توقف کیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا کہ کل منصور نے مداری سے کہا وہ بھی چیزیں غائب کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہے۔ اس پر مداری نے کہا کہ جب سب بچے چلے جائیں گے تو وہ منصور کو ایک گر سکھا دے گا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مداری نے اپنا تماشا ختم کر دیا تھا، پپو نے بتایا۔ جب سب بچے ادھر ادھر بکھر گئے تو منصور نے مداری کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ مداری نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ ابھی تو یہ باقی ہے، میں اس کی موجودگی میں تمہیں کوئی گر نہیں سکھاؤں گا۔ مداری کی بات سن کر منصور نے مجھے کہا کہ پپو تم جاؤ یہاں سے۔ میرے اندر بھی تجسس بھڑک اٹھا تھا، میں بھی چیزیں غائب کرنے کا ہنر سیکھنا چاہتا تھا، لیکن مداری اس پر تیار نہیں تھا۔ پھر واپس مجھے اپنی کریانے کی دکان پر بھی تو جانا تھا۔ کھیل کود کا وقت میرے لیے ختم ہو چکا تھا۔ اگر میں بر وقت دکان پر نہ پہنچتا تو ابا مار مار کر مجھے بندر بنا دیتا۔ میں نے مداری، اس کے گرو اور منصور پر لعنت بھیجی اور اپنی کریانے کی دکان کی طرف دوڑ لگا دی۔ پپو نے بڑے سنسنی خیز انکشافات کیے تھے۔ میری توجہ پوری طرح مداری پر مرکوز ہو چکی تھی۔ میں نے پپو سے سوال کیا کہ بیٹا ذرا اس مداری کا حلیہ تو بتاؤ۔ پپو نے میرے استفسار کا جو جواب دیا اس میں صرف ایک ہی کام کی بات تھی، اور وہ یہ کہ وہ حلیہ کسی بھی مداری پر فٹ بیٹھ سکتا تھا جو اس نے بیان کیا تھا۔ اہم نکتہ یہ تھا کہ پپو کے بیان کے مطابق اس مداری کی پر ایک زخم کا نشان تھا۔ میں نے پپو کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں مداری کو کوئی خاص اہمیت دے رہا ہوں، اور پوچھا کہ پپو تم لوگ کل میدان کے کس حصے میں کھیل رہے تھے؟ پپو نے بتایا جس طرف پیپر والا کھوہ ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ مذکورہ کھوہ یعنی کہ کنواں میدان کی مشرقی سمت میں واقع تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم میدان سے سیدھے دکان پر آ گئے تھے؟ کیا بعد میں تم نے منصور سے پوچھا تھا کہ اس نے مداری سے کون سا کرتب سیکھا ہے؟ اس کی تو نوبت ہی نہیں آئی جناب، وہ معصومیت سے بولا۔ دکان بند ہونے سے پہلے میں وہاں سے نہیں اٹھ سکتا تھا، اور وقت آنے سے پہلے مجھے ابا اور ملک صاحب پکڑ کر لے گئے تھے۔ پوری رات ہمیں ڈراتے دھمکاتے رہے اور ابا کو تو انہوں نے مارا بھی تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا کہ کیا تم نے مداری والی بات ملک فیروز عالم یا اس کے کسی بندے کو بتائی تھی؟ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں بھول پن تھا۔ میں نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا بیٹے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب اگر کوئی تم سے اس بارے میں پوچھے تو تم اپنی زبان بند رکھنا، میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ وہ اسپات میں سر ہلاتے بولا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں، میں نے پپو سے ہونے والی یہ گفتگو جس ترتیب اور انداز میں یہاں رقم کی ہے وہ اصلی گفتگو سے بھی مختلف ہے۔ اس سے ایک بات پوچھنے کے لیے مجھے مختلف زاویوں سے بعض اوقات متعدد سوالات کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے پپو کو مزید چند ضروری باتیں ذہن نشین کروانے کے بعد کانسٹیبل شیر محمد کو اپنے کمرے میں بلایا اور پپو کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ شیر محمد، ان دونوں باپ بیٹے کو پہلی فرصت میں تھانے سے رخصت کر دو۔ کانسٹیبل نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا کہ اور ہاں، عبدالوہاب کو پولیس والوں کی زبان میں پکی تاکید کر دینا کہ وہ میرے کہے ہوئے الفاظ کا ورد اپنے ذہن میں رکھے۔ اگر وہ میری ہدایت کو بھول بھی گیا تو میں اسے بھولوں گا نہیں۔ یہ سب کچھ میں نے